اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا، نہ تم جھکو، نہ تم طرفداری کرو، نہ تم مائل ہو، ترکنوا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ کل ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ اس میں حکم تھا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ استقامت اختیار کیجئے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں استقامت، اور آج اس کے آگے والی آیات میں کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اس کا ربط کیا ہوگا؟ وہاں استقامت، یہاں ظلم، کہ مت جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ظالم لوگوں کی طرفداری نہ کرو، ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ظالم لوگوں کے کاموں پر خاموش مت ہو، ان کی محفل مجلس میں نہ جاؤ اور ان کا نام اچھے لفظوں میں نہ لو، کہ وہ ظالم ہے۔ شرک ظلم ہے، عام گناہ وہ بھی ظلم ہے، تو سارے مراد ہیں۔ تو یہاں یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، کہ حکم کیا ہے؟ استقامت اختیار کرو، یعنی توحید پہ ڈٹے رہو۔ شرک جو کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ایک تو ہے سمجھانے کے لیے بیٹھنا، وعظ و نصیحت کے لیے، وہ اپنی جگہ پہ، دوسرا ہے مشرک کے ساتھ قلبی دوستی نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ ظالم ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ نے فرمایا میں نے ظلم کو اپنے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ لوگوں، میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی آپس میں کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ ربط کیا ہے؟ توحید پہ ڈٹے رہو۔ اگر تم شرک کی طرف جھکو گے تو پھر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ رب سمجھ میں آیا؟ تعلق پچھلے سبق سے۔ تو یہاں سر فرست جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ شرک، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا مال کھا جانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ناجائز مارنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا یہ بھی ظلم ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا، نہ تم جھکو، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمْ، اگر تم جھک گئے، ظالم کا ساتھ دیا، اس کے ظلم پر خاموش رہے، اپنی محفلوں میں وہ ہے ظالم لیکن اس کا اچھے لفظوں میں نام لیا، فَتَمَسَّكُمْ، پس چھوئے گی تم کو النار، آگ، تمہارا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، مِن اولیاء، کوئی دوست۔ دوست کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے، تو تمہیں کوئی بچائے گا نہیں۔ ثم، پھر لا تنصرون، تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ معنی یہ کہ اللہ جو تمہیں عذاب دے گا جہنم کا، وہ عذاب بھی کوئی تم سے ہٹائے گا نہیں، مدد بھی کوئی نہیں کرے گا، اور عذاب کو بھی ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لا تنصرون۔ آگے دیکھیں، اب اس میں کیا ہے؟ ظالم کے طرف مائل نہیں ہونا، جھکنا نہیں، مشرک کا ساتھ نہیں دینا، جو عام ظلم کر رہا ہے پھر بھی اس کو تم سمجھانے رہنا، یار یہ تمہارا کیا ہے؟ تم ظلم کر رہے ہو، تم نے کہنا ہے، رکے یا نہ رکے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آگے دیکھیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ اقیمو نہیں ہے، آقم، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نماز قائم کیجئے۔ آپ نماز قائم نہیں کرتے تھے؟ اچھا، یہاں پر پیچھے تھا ظلم، اب اللہ نے نماز کا کہہ دیا۔ تعلق کیا ہے پیچھے والی آیت سے؟ وہاں ظلم یا نماز؟ اگر ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم مدد چاہتے ہو، ہم مدد چاہتے نا، اللہ ہمیں ظلم سے بچا، ہم مدد چاہتے ہیں، تو مدد کا طریقہ کیا ہے؟ نماز ادا کرو، ٹھیک ہے جی۔ رب سمجھ میں آیا؟ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرتے تھے، مخاطب آپ ہیں لیکن حکم امت کو ہے۔ اگر ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔
جب تم نماز قائم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، نیکیوں میں لگ جاؤ گے، اور جب نیکیوں میں لگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے شر اور ظلم کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کیجیے اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، طرفی النہار، دونوں طرف دن کے، بڑا دوبارہ غور کرنا اس لفظ پہ، طرفی النہار، دونوں طرف، طرف کہتے ہیں کنارے کو، طرف دن کے، یعنی جب سورج نکل رہا ہو یہ بھی ایک کنارہ ہے، جب غروب ہو رہا ہو یہ بھی ایک کنارہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ لفظ دیکھ لو، پھر میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفسیر کرتا ہوں۔ طرفی، نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں سروں میں، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی، اب جب غروب ہو رہا ہے یہ دوسرا سرا ہے، تیسرا کونا ہے، تو اس میں بھی معنی یہ مفسرین کہتے ہیں اس سے صبح اور شام کی نماز مراد ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں اس سے جو ہے نا صبح کی اور عصر کی نماز ہے، شام کی نماز رات میں آ جاتی ہے۔ مختلف تفسیریں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ سورت کون سی ہے؟ مکی ہے مدنی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ مکی ہے۔ نمازیں کب فرض ہوئی؟ مکہ میں، مدینہ میں؟ مکہ میں۔ جب معراج کب کرائی گئی تھی؟ مکہ میں۔ آپ کو معراج مکہ میں کرائی گئی نا، سن 11 ہجری، سن 11 نبوت کا 11واں سال تھا۔ 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے شدید صدمے پہنچے۔ چاچا سر پہ تھا وہ بھی فوت ہو گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی معاون مددگار تھی وہ بھی فوت ہو گئی۔ عام الحزن کہا جاتا ہے یہ 10 نبوت کو، اس میں بڑے صدمے پہنچے۔ پھر اللہ نے معراج کرائی تسلی کے لیے، تو جب آپ معراج پہ گئے تو وہاں نماز فرض ہوئی نا، ٹھیک ہے، تو مکہ میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ سورت بھی مکی ہے، آیت بھی مکی ہے، اور نماز بھی مکے میں نازل ہوئی۔ تو اس سے قبل یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اب تم نماز ادا کرو 5 وقت کی، طرفی النہار، صبح اور مغرب، 3 نمازیں ہو گئی نا، 4 ہو گئی، 4 ہو گئی نا، صبح، ظہر، عصر اور مغرب، 4۔ آگے دیکھیں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زلف کہتے ہیں قریب کو، من اللیل، رات کے کچھ حصے کا، یعنی عشاء کی نماز۔ اس سے پہلے کتنی نمازیں تھیں؟ اس سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے نا، 2 تھی نا، اس سے پہلے 2 تھی جو چلی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور معراج میں پھر کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فَأَسْأَلُ التَّخْفِيفَ، کہ میری قوم 2 نہیں پڑھتی تھی، 50 کہاں پڑے گی؟ یا آنا جانا برل 5 بچی، اللہ نے فرمایا پڑھے گی تیری امت 5، لیکن ثواب کتنے کا ہوگا؟ 50 کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا تھی؟ 2 تھیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، وَزُلَفًا، اور کئی ساعتیں گھڑی ہیں، من اللیل، رات سے، یعنی عشاء کی نماز کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ ان الحسناتی، بے شک نیکیاں، نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نیکی ہے نا، تو بے شک یہ نیکی جو ہم نے فرض کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اس میں دیکھنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پہ، سنت کے مطابق، خشوع و خضوع کے ساتھ، للہ، یہ سارے جو تقاضے ہیں نماز کے وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا یصلون، نماز پڑھو، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وہ نمازی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق آتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کسالہ، سستی کے ساتھ، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ جو ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ تو لہذا اقیموا ویقیموا، یہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پر جماعت کے ساتھ تمام تقاضے، یعنی صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سارے تقاضے اس میں آ گئے۔ آگے کیا؟ ان الحسنات، بے شک یہ تمہاری نمازیاں،
یہ تمہاری نمازیں یذہبنا لے جاتی ہیں السیئات برائیں کو. دیکھو تم نماز ادا کر رہے ہو، گناہ سے بچ رہے ہو، پھر بھی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پھر یہ نماز اس سے معاف ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اذا جتنب الکبائر، ہاں کبیرہ گناہ وہ اگر نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون، تم گناہ میں جل رہے ہو تو پھر آتے ہو نماز پڑھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ دور کر دیتے. کائنات کے امام نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کیا تم دیکھتے ہو تمہارے گھر کے سامنے اگر کوئی صاف شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہو اور اس میں بندہ 5 مرتبہ غسل کرے، آپ نے فرمایا حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا قالوا لا. تو آپ نے فرمایا اسی طرح ان 5 نمازوں کی مثالیں ہیں. تم آ کے پڑھتے ہو اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہو، پھر بھی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ، کوئی غلطی خامی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کر دیتا ہے؟ پاک صاف کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے ایک رکھتا ہے، اٹھاتا ہے اس کا درجہ بلند ہو گیا اور رکھتا ہے اس کا گناہ مٹ گیا. تو یہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. کئی ایک تفسیریں ہیں. ذالک، یہ ذکر نصیحت ہے. یہ کیا ہے جی؟ نصیحت ہے. للذاکرین، کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے. واصبر، اور صبر کیجئے. اوپر تھا نماز قائم کیجئے، اب ہے صبر. صبر کا کیا تعلق ہے نماز کے ساتھ، یا صبر کا کیا تعلق ہے ظلم کے ساتھ؟ میں نے آیت بھی پڑھی ہے. 2 چیزیں ہیں مدد کے لیے، ایک نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی ہے. ٹھیک ہے جی. واصبر، اور صبر کیجئے. فإن اللہ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر ثواب نیکی کرنے والوں کو. محسن جو نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کا ثواب ضائع، اس کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کی قدر کرتا ہے. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا کافی ہے. پھر دیکھ لیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، نہ تم جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں. ہاں اگر تم جھکو گے، ان کی طرف داری کرو گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے، اپنی مجلس میں ان کا نام اچھے لفظوں سے، کوئی کسی کو تکلیف کر دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے تو ظالم جا، تو پھر کیا ہے؟ تمہیں بھی پہنچے گی آگ، یعنی عذاب. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاء، کوئی دوست. کیوں؟ دوست بچاتا ہے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہیں پھر وہ مدد کیے جائیں گے. ان کو عذاب سے بچانے والا، عذاب کو ان سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو تم دن کے دونوں طرف، یعنی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے. مراد وہ نمازیں ہیں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور زلف کہتے ہیں کئی گھڑیاں، من اللیل، رات کی، سے مراد عشاء کی نماز ہے. لہذا 5 نمازیں پوری ہو گئی. یہ سورت بھی مکی، آیت بھی مکی، اور نماز بھی مکہ میں اس کا حکم نازل ہوا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے واسطے ذکر کرنے والے کے. واصبر، اور صبر کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کی قدر کرتا ہے، اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.